وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا یجرمنکم نہ آمادہ کرے تم کو شقاقی میری مخالفت، ان یہ کہ یصیبکم پہنچے تم کو مثل مانند ما اصابا اس کے جو پہنچا قوم نوح قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو. یعنی میری ساتھ دشمنی کی وجہ سے تم کفر نہ کرو، ورنہ تم بھی اس عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے جس میں تم سے پہلے کی قومیں مبتلا ہو گئیں. اور مثال کے طور پر انہوں نے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کا ذکر کیا، اور قوم لوط کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا وما قوم لوط اور نہیں قوم لوط منکم تم سے ببعید کچھ دور. یعنی وہ لوگ، یعنی قوم لوط کے لوگ تو ابھی کل تمہارے سامنے ہلاک ہوئے ہیں. اس میں دونوں باتیں آ سکتی ہیں، ایک یہ کہ قوم لوط کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں، اور دوسری بات یہ کہ قوم لوط کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں. یا پھر کوئی ایک بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور کوئی ایک اعتبار سے بھی بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے زمانے کے اعتبار سے وہ قریب ہوں، ہو سکتا ہے مکان کے اعتبار سے وہ قریب ہوں. اسی لیے شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور. تم نے تو ان کا انجام دیکھا ہی ہے. ایکچولی یہ ان کے آثار کے پاس سے گزرتے رہتے تھے. تو دیکھا جائے تو یہ اس قوم کو بہت اچھے سے جانتے تھے. وَاسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، معافی مانگو سابقہ گناہوں کی، ثم توبوا الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف کہ آئندہ ایسے برے عمل نہیں کرو گے. ان ربی بے شک میرا رب رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے، ودود نہایت محبت کرنے والا ہے. یعنی جو توبہ کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. بہت ہی بیسٹ موٹیویشن حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ توبہ استغفار کرو، جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اس کی معافی مانگو، آئندہ برے کاموں کو نہیں کرو گے اس کا پرومس کرو، یعنی سچی توبہ کرو. جیسے ہی تم یہ سچی توبہ کرو گے اپنے رب کو رحیم پاؤ گے، وہ تم پر رحم کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. قالوا انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، کثیراً بہت سا، مما اس میں سے جو، تقولو تم کہتے ہو. میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کرتی تھی کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یوں یہ بڑے سمجھدار تھے، بزنس ٹیکنیکس کو بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن دین کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. کہتے تھے ہمیں تو تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جو تم کاروبار میں سچائی اور امانت داری اختیار کرنے کا کہتے ہو، اس طریقے سے تو ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا. تمہاری باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. حالانکہ شعیب علیہ السلام اتنے اچھے اسپیکر تھے، اتنے اچھے طریقے سے بات کو سمجھاتے تھے کہ آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. تو بیسٹ اسپیکر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن قوم کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ قوم سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی. اگر شعیب علیہ السلام کی باتیں سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو نقصان ہوگا. آج بھی لوگ کہتے کہ جھوٹ نہ بولو تو کاروبار میں فائدہ ہی نہیں ہوتا، سود نہ لو تو کاروبار میں فائدہ ہی نہیں ہوتا، سود لے کر تو ہم بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آج کے لوگ بھی، کہتے ہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سود کیسے مال کو گھٹاتا ہے. آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ سود سے اللہ تعالیٰ مال کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات سے بڑھاتا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تھی. ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّ اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فینا اپنے درمیان ضعیفاً کمزور، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان بہت ہی کمزور، یعنی تم اکیلے ہو اور تمہارا قبیلہ تمہارے دین پر نہیں. ولولا اور اگر نہ رہتو کا تیرا کنبا ہوتا، لرجمناک البتہ
ہم سنسار کر دیتے تجھ کو. اگر تمہاری یہ فیملی نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے. یہاں پر آپ دیکھیے تو کنبے کے لیے رہت کا لفظ آ رہا ہے، را ہا تو. فیملیز کے لیے بہت سے الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں، جس میں سے ایک دو اگر میں آپ کو بتاؤں تو عصبہ، اسی طرح سے طائفہ، اسی طرح سے فرقہ. یہاں پر آئے ہے رہت. رہت کا معنی ہوتا ہے ایک ہی خاندان کے نوجوانوں کی مختصر جماعت جو 3 سے 9 افراد تک ہو. ان کا سردار بھی رہت کہلاتا ہے. امام راغب کے نزدیک یہ تعداد 40 تک ہے. جیسے بھائی بندے ہوتے ہیں نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ تیرے بھائی بندے نہ ہوتے تو ہم تجھے کب کا ٹھکانے لگا چکے ہوتے. یعنی تیری فیملی میں بڑے طاقتور نوجوان ہیں جن کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، جن کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے جی. تو رہت ایک خاندان کے نوجوانوں کی جماعت جو 10 تک ہو، اور اس جماعت کا سردار بھی رہت کہلاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ تو بڑا ہی ضعیف ہے، تو اکیلا، تیرا قبیلہ بھی تیرے دین پر نہیں، لیکن تیری فیملی میں بہت اسٹرانگ لوگ ہیں. اگر تیری فیملی کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیتے. ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم تجھے گالیاں دیتے، یعنی تجھے برا بھلا کہتے. لوط علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کے پاس فیملی سپورٹ تھا. اب چونکہ ان کی فیملی بھی بہت اسٹرانگ تھی، خود بھی ایلیٹ طبقے سے تھے، مالدار تھے، اس لیے قوم کے لوگوں نے لحاظ کر لیا. وما انتا، اور نہیں تو، علینا ہم پر، بعزیز کچھ بھاری یا پھر غالب، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو، اور نہ تمہاری ہمارے نزدیک کوئی عزت ہے. قالا، اس نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارہطی، کیا میرا کنبہ، اعزو، زیادہ زور یا غلبے والا ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر. اصل میں تو میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میری فیملی سے ڈرتے ہو. کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا میری فیملی کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ گویا تم میری فیملی کا تو لحاظ کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہو. وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا لیا اس کو، یعنی اس اللہ کو، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنی پیٹھ پیچھے. تم نے اللہ کی ذات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کو بھلا دیتے ہو، اس کی اہمیت تمہارے دل میں نہیں ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، محیطن، گھیرنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ گھیر رہا ہے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کا ڈر کم اور لوگوں کا ڈر زیادہ دل میں رکھتے ہیں. ہم بندوں کے ڈر سے بہت سے قوانین فالو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے اس کی فرما برداری نہیں کرتے. یہ میجورٹی لوگوں کا وتیرہ ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر. تم میری مخالفت کرتے رہو کیونکہ یہ یہی کر رہے تھے، یا پھر اپنے طریقے پر بزنس کرتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، تم کو جیسے ٹھیک لگتا ہے کرتے جاؤ. انی، بے شک میں، عاملون، عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کروں گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، میں یأتیہ، کون ہے کہ آتا ہے اس پر، عذاب، ایک عذاب، یخزیہ، جو رسوا کر دے اس کو، ومن، اور کون ہے، ہوا وہ، کاذب، جو جھوٹا ہے. جلدی پتا چل جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، اور انتظار کرو، انی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں. ولما، اور جب، جاء امرنا، آ گیا ہمارا فیصلہ، یعنی عذاب،
نجینا نجات دی ہم نے شعیباً شعیب علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا الصَّيْحَةُ چیخ نے فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے گرنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑ لیا, ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا. اور سورۃ الاعراف آیت 78 میں ہم نے زلزلے کا عذاب بھی پڑھا تھا, یعنی اس قوم پر زلزلہ بھی آیا تھا. اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 189 میں عذاب کے بادل ان پر سائبان کی طرح چھا گئے تھے, یہ بھی بتایا گیا ہے, یعنی عذاب کے بادلوں نے ان کو گھیر لیا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی اور اسی چیخ کا نتیجہ زلزلہ تھا. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن خیر قرآن پاک میں یہ تینوں طرح کے عذاب قوم شعیب کو دیے گئے, یہ بتایا گیا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے گرنے والے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ نہیں وہ بسے تھے ان گھروں میں. اچھا, یہاں پر فی ہا کو تھوڑا سا سمجھ لیں, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ فی ہا کا ترجمہ بسا اوقات اس میں لکھ دیتے ہیں. ویسے تو فی ہا کا ترجمہ اس میں ہی ہے, کیونکہ ہا کی ضمیر واحد مؤنث کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے دیار کی بات ہو رہی ہے, گھروں کی بات ہو رہی ہے, جمع ہے, تو obviously فی ہا پھر اس میں کا ترجمہ نہیں دے گا, ان میں, یعنی ان گھروں میں. تو یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے ترجمہ یاد کرتے وقت. غور کرنا ہے کہ پیچھے کہیں کوئی جمع استعمال ہوئی ہے تو پھر آگے ہا کی جو واحد مؤنث کی ضمیر ہے وہ پھر ترجمے میں پلورل ہو جائے گی, جمع کے اعتبار سے ہو جائے گی. کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں, یغنوا وہ بسے تھے فیہا ان گھروں میں. ٹھیک ہے, اس میں نہیں لکھیں گے, کیا لکھیں گے, ان میں. اور اگر آپ بریکٹ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, ان گھروں میں, کیونکہ بات پیچھے گھروں کی ہو رہی ہے. ان کا علاقہ یوں ویران نظر آتا تھا جیسے کوئی وہاں آباد ہی نہ ہوا تھا. کَأَلَّمْ یغنوا فیہا ان الفاظوں سے عذاب کی نوعیت بھی بتائی گئی, قوم کا کیا حال ہوا اور کس لیول کا عذاب آیا تھا, بالکل برباد کر دیے گئے. اور آیت کے اس حصے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں ہی نہ رہے, یعنی ان کا ذکر تاریخ سے مٹا دیا گیا. پھر قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کا بتایا. اس حصے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کا حال یہ ہوا جیسے اپنے گھروں میں کبھی زندہ رہے ہی نہ تھے, بالکل برباد کر دیے گئے. اتنی سویلائزڈ قوم تھی, بہت ہی زیادہ دنیاوی اعتبار سے ماہر لوگ تھے, لیکن کس حال کو پہنچے. الا خبردار, بعدن دوری ہے, لمدین اہل مدین کے لیے, یعنی لعنت ہے, پھٹکار ہے, اللہ کی رحمت سے محرومی اور دوری ہے اہل مدین کے لیے. کما جیسا کہ بعیدت دور ہوئے سمود یعنی رحمت سے, جیسے سمود رحمت سے دور ہوئے ویسے یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. آج بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگ انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے پاس بڑی مہارتیں ہیں, ان مہارتوں میں وہ اتنے انوالو ہیں کہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اسی طرح سے ان کے پاس مال ہے, اتنا مال ہے اللہ یاد ہی نہیں آتا. اسی طرح سے بڑے بڑے بزنس ہیں, تجارتیں ہیں, اللہ یاد ہی نہیں آتا. صنعتیں ہیں, فیکٹریز ہیں, اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور اسی طرح سے ٹیکنالوجیز ہیں, لوگ انہی میں ہی گم ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جدید دور میں ہیں تو ہم ان قوموں سے زیادہ مضبوط ہیں. نہیں, یہ ہماری خوش فہمی ہے, یہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے, کیونکہ ہماری فزیکل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے جتنی ان قوموں کی تھی. یہ تو فزیکلی بھی اتنے ہی اسٹرانگ تھے. یہ بات تو طے ہے کہ ہم ان جیسے مضبوط نہیں ہیں. جب یہ مضبوط قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں تو پھر ہم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، تم ان قوموں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو بہت کمزور ہو. تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے اور اسی میں ہی سکون ہے. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم
الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود